بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت مسلم بن عقیل، کوفہ کا مظلوم سفیر، نہ تنہا نہ بے یار و مددگار۔ کربلا سے 40 دن پہلے 60 ہجری مکہ مکرمہ، امام حسین کے پاس کوفہ سے 18,000 خطوط آئے۔ ہر خط میں لکھا تھا، یا حسین آ جائیں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ یزید فاسق ہے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، کوفہ آپ کا ہے۔ امام حسین نے سوچا، کیا واقعی کوفہ تیار ہے؟ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو بلایا، جن کا نام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور والد کا نام عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے بھائی۔ فرمایا، مسلم تم کوفہ جاؤ، حالات دیکھو، اگر واقعی لوگ سچے ہیں تو مجھے خط لکھنا، میں آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم نے عرض کی، مولا جو آپ کا حکم ہو۔ یہ وہ سفر تھا جہاں سے واپسی نہیں تھی۔ حضرت مسلم کوفہ گئے، لیکن کربلا سے پہلے ہی شہید ہو گئے۔ آج ہم بات کریں گے اس مسلم کی جسے کوفہ نے بلایا پھر تنہا چھوڑ دیا، جن کے 2 معصوم بچے بھی شہید کر دیے گئے۔ حضرت مسلم کی ولادت بسعادت 22 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عقیل بن ابی طالب، والدہ ام ولد، چچا علی ابن ابی طالب شیر خدا، چچا زاد حسن و حسین جنت کے سردار، والد عقیل حضرت علی کے بھائی فصیح عالم۔ حضرت مسلم بچپن سے امام حسین کے ساتھ پلے، دونوں میں بھائیوں جیسی محبت۔ حضرت مسلم کی شادی رقیہ بنت علی سے ہوئی، امام حسین کی بہن، یعنی امام حسین کے بہنوئی بھی تھے، چچا زاد بھی۔ 2 بیٹے، محمد 7 سال اور ابراہیم 5 سال۔ حضرت مسلم علم، شجاعت، فصاحت میں کامل، علی کے گھرانے کی تربیت، لوگ کہتے ہیں مسلم علی کا عکس ہے۔ 60 ہجری حضرت مسلم نے مکہ سے کوفہ کا سفر شروع کیا، ساتھ میں 2 بیٹے محمد و ابراہیم، ایک غلام قیس اور چند ساتھی بھی ساتھ تھے۔ راستہ 1500 کلومیٹر، صحرا، گرمی، خطرہ۔ کوفہ پہنچے، مختار سقفی کے گھر ٹھہرے۔ خبر پھیل گئی کہ حسین کا سفیر آ گیا۔ کوفہ والے جوک در جوک آنے لگے۔ 18,000 نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب نے کہا، ہم امام حسین کے ساتھ ہیں، جان دے دیں گے لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت مسلم نے خط لکھا امام حسین کو، مولا کوفہ کے حالات اچھے ہیں، 18,000 نے بیعت کی ہے، آپ تشریف لے آئے۔ خط بھیج دیا۔ امام حسین نے مکہ سے کوفہ کا سفر شروع کر دیا۔ یزید کو خبر ملی، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ آیا، بہت ظالم مکار، آتے ہی اعلان کیا، جو مسلم کا ساتھ دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو ان کی خبر دے گا اس کو انعام ملے گا۔ لوگ ڈر گئے۔ 18,000 نے بیعت کرنے والے ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت مسلم نے مختار کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہوئے۔ حضرت ہانی رضی اللہ عنہ بوڑھے سردار تھے۔ عرض کی حضرت مسلم کو کہ میری جان چلی جائے، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی رضی اللہ عنہ کو بلایا، پوچھا مسلم کہاں ہے؟ ہانی نے انکار کیا۔ ابن زیاد نے ہانی کو قید کر لیا، مارا پیٹا۔ حضرت مسلم نے سنا تو غضبناک ہوئے، نعرہ لگایا، یا منصور امت۔ 1000 لوگ جمع ہوئے۔ حضرت مسلم نے دارالعمارہ پر حملہ کیا۔ ابن زیاد محل میں محصور ہو گیا، لیکن پھر ابن زیاد نے چال چلی، سرداروں کو رشوت دی، دھمکیاں دی۔ عصر تک 4000 میں سے 300 رہ گئے، مغرب تک 30 اور عشاء تک 10، اور رات ہوتے ہوتے حضرت مسلم اکیلے رہ گئے۔ 18,000 بیعت کرنے والے ایک بھی ساتھ نہ رہا۔ حضرت مسلم تنہا کوفہ کی گلیوں میں۔ رات کا وقت، حضرت مسلم پیاسے، تھکے ہوئے، زخمی۔ ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بڑھیا نکلی جن کا نام تھا طوعہ۔
پوچھا کون؟ حضرت مسلم نے کہا مسافر ہوں، پانی پلا دو۔ تو آنے پانی دیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ حضرت مسلم نے فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، امام حسین کا سفیر۔ تو کانپنے لگی، کہتی ہیں آپ اندر آ جائیں۔ تو نے آپ کو پناہ دی، کھانا دیا۔ اس کا بیٹا تھا بلال، اس نے دیکھا بلال لالچی تھا، انعام کے لالچ میں ابن زیاد کو خبر کر دی۔ صبح ہوئی، ابن زیاد نے محمد بن اشد کو 70 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ طوا کے گھر کا محاصرہ۔ حضرت مسلم نے تلوار اٹھائی، اکیلے 70 سے لڑے، 41 کو زخم کیا، کئی قتل ہوئے۔ آخر ابن زیاد نے کہا امان دے دو، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت مسلم نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن یہ ابن زیاد کی دھوکہ بازی تھی۔ انہوں نے پکڑا اور پکڑتے ہی ہاتھ باندھ دیے۔ حضرت مسلم کو دارالامارہ لایا گیا۔ ابن زیاد تخت پر بیٹھا۔ ابن زیاد نے کہا اے مسلم، تم نے کوفہ میں فساد کیا۔ حضرت مسلم نے فرمایا میں فساد نہیں، امام حسین کا پیغام لایا تھا، تم فاسق ہو، یزید فاسق ہے۔ ابن زیاد تمہیں کون سی موت پسند ہے؟ حضرت مسلم نے فرمایا جو حسین کے لیے ہو۔ حضرت مسلم نے پانی مانگا، ابن زیاد نے انکار کیا۔ حضرت مسلم نے وصیت کی عمر بن سعد کو میرا 700 درہم قرض ہے، ادا کر دینا، میری لاش دفن کر دینا، اور امام حسین کو خط لکھنا کہ وہ کوفہ نہ آئیں۔ پھر کہا کہ اے اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر جس نے ہمیں دھوکہ دیا، جھوٹ بولا اور تنہا چھوڑ دیا۔ 9 ذی الحجہ 60 ہجری عرفہ کا دن ابن زیاد نے حکم دیا مسلم کو چھت پر لے جاؤ۔ بکیر بن حمران کو بلایا، کہا کہ اس کا سر قلم کرو۔ حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے گئے۔ حضرت مسلم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ بکیر نے تلوار ماری، سر قلم ہو گیا، لاش چھت سے نیچے پھینک دی۔ پھر ہانی بن عروہ کو بھی شہید کیا۔ دونوں کی لاشیں کوفہ کے بازاروں میں گھسیٹی گئیں۔ کوفہ والوں نے دیکھا وہی 18,000 جنہوں نے بیعت کی تھی سب خاموش ہیں۔ حضرت مسلم کے 2 بیٹے محمد 7 سال اور ابراہیم 5 سال، ان کو بھی قید کر لیا گیا۔ پھر ایک قاضی حارث نے انہیں چھڑا دیا۔ دونوں بچے بھاگے، راستے میں ایک عورت نے پناہ دی، اس کا شوہر حارث آیا۔ حارث یزیدی تھا، انعام کے لالچ میں بچوں کو پکڑوا دیا، نہیں دریائے فرات کے کنارے لے گیا۔ محمد نے کہا چچا ہمیں کیوں مار رہے ہو، ہم یتیم ہیں۔ حارث نے کہا تم حسین کے ساتھی ہو، اس لیے تمہیں میں قتل کروں گا۔ پہلے محمد کا سر قلم کیا اور لاش دریا میں ڈال دی۔ ابراہیم نے کہا بھائی کی لاش دیکھ کر کہ بھائی انتظار کرو میں بھی آ رہا ہوں۔ لاش چلتے پانی میں رک گئی۔ پھر اس ظالم نے ابراہیم کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں لاشیں فرات میں پھینک دی اور بھائی بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کر جا رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل کربلا سے پہلے شہید، لیکن کربلا کا پہلا شہید۔ وفا کی قیمت، حضرت مسلم نے امام حسین سے وفا کی، جان دے دی۔ کوفہ والوں نے بیعت کی، دھوکہ دیا۔ 18,000 سے اکیلے رہ گئے، لیکن ڈرے نہیں، شیر کی طرح لڑے۔ حضرت مسلم شہید، 2 بیٹے شہید، ایک گھر سے 3 شہید۔ آپ نے امام حسین کو خط لکھا تھا کوفہ آ جائیں، کاش آپ آخری خط لکھ پاتے، مولا نہ آئیں، کوفے والے بے وفا ہیں۔ لیکن آپ کی شہادت نے ثابت کیا کہ امام حسین حق پر تھے۔ سلام ہو آپ پر اے مسلم بن عقیل، اے حسین کے سفیر، اے کوفہ کے شہید۔ اے اللہ ہمیں مسلم جیسی وفا، مسلم جیسی شجاعت عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔